الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ سورۃ احزاب آیات نمبر 20 کے ترجمہ شیئر کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یحسبون الاحزاب لم يذهبوا ویأتی الاحزاب یود لو انہم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم ولو کان فیکم ما قاتلوا الا قلیلا۔ مگر یہ لوگ ابھی تک یہ خیال کر رہی ہے کہ یہ لشکر ابھی نہیں گئی، اور اگر دشمن کے لشکر پر آپ موجود ہو تو یہ لوگ اسی کے آرزو کری کہ اے کاش دیہات میں کسی طرف تو نکل جائے اور دور بیٹی تمہارے حالات دریافت کرتے رہی، اور اگر کسی مجبوری سے ان کو تم میں رہنا پڑے تو دشمن سے نہ لڑے، مگر یوں ہی ایسا۔ اس آیت کا ربط یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں منافقان کی کوتاہی اندیشی کا بیان تھا، اب یہی آیت میں منافق کا بزدلی کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منافقان از حد بزدل واقع ہوتے ہیں اور نہ خود غزوات میں دل جمی سے حصہ لیتے ہیں بلکہ چوری چھپی اوروں کو بھی جہاد میں جانے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فتح حاصل ہونے کے بعد اپنی بڑائی بیان کر کے مال غنیمت میں گر پڑتے ہیں۔ یہ آیات 20 کا ترجمہ اور مطلب اور ربط تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو ساتھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات نمبر 21 کا ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ آیات نمبر 21 کا ترجمہ۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کے عذاب سے ڈرتے اور کثرت کی یاد الہی کیا کرتے ہیں، پیروی کرنے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔ ربط اوپر کے آیت میں منافقان کی دوروہی اور بزدلی کا بیان تھا، اب یہاں ان آیت میں مسلمان کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا دشمنان دین پر فتح حاصل کرنے صرف ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کرنے پر منحصر ہے۔ آیات نمبر 22 اور 23 کا بھی ترجمہ سیکھیں گے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنِينَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَصِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ ترجمہ۔ اور جب سچے مسلمانوں نے دشمنوں کے گروہ کو دیکھا تو بول اٹھے کہ یہ تو وہی موقع ہے جو خدا اور اس کے رسول نے ہمیں پہلے بتا رکھا تھا، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اور اس موقع کے پیش آنے سے لوگ کا ایمان اور شیعوں کا فرمانداری کو بھی زیادہ ہو گیا۔ انہیں مسلمانوں میں کچھ لوگ تو ایسی ہے کہ خدا کے ساتھ جو انہوں نے جان نثاری کا عہد کیا تھا اس میں سے سچ اتری، سو بعضی ان میں سے ایسی ہی جو اپنی منت پوری کر لی یعنی شہید ہو گئی، اور بعضی میں ایسی ہی ہے جو شہادت کے منتظر ہے، اور انہوں نے اپنی بات میں ذرا سا بھی تو رد و بدل نہیں کیا۔ الغرض یہ لڑائی اس لیے پیش آئی کہ خدا کے سچے مسلمانوں کو ان کی سچائی کے عوض دی، اور منافق کو چاہے سزا دے یا چاہے تو ان کا توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ربط اوپر میں مسلمان کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا تلقین تھی، اب ان آیات میں انہیں فرمانے کا ذکر ہے، آزمانے کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنگ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے امتحان میں ڈالا کہ وہ اس میں کامیاب ہو کر اجر کثیر کے مستحق ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیاتوں پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔